السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم اپنی 9th کلاس کے سلیبس کی حدیث نمبر 7 سٹارٹ کریں گے۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یواقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ بیٹا یہ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں ہمیں 2 باتوں کا علم ہوتا ہے۔ ایک تو چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کا احترام۔ اس حدیث مبارکہ میں معلم اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اخلاقیات کی تربیت دیتے ہوئے چھوٹوں پر رحم اور شفقت کرنے کا درس دیا اور بڑوں کا احترام کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو بچوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے۔ گویا وہ شخص رحمت العالمین کے سایہ عطافت سے محروم ہو جاتا ہے اور رحمت اور شفقت سے بھی خود کو محروم کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے حد پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ ان دونوں کو گود میں لے کے بیٹھے تھے اور چوم رہے تھے، تو ایک یہودی آیا، نام اس کا تھا دیہاتی اقرا بن حابس تمیمی۔ اقرا بن حابس تمیمی ایک دیہاتی آیا اور دیکھ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو نہیں چوما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے محبت چھین لے یا رحم چھین لے تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح سے بیان کیا، ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ مولانا ظفر علی نے اس حدیث کو شعر میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ نیکسٹ پورشن جو ہمارا یہ چھوٹوں سے محبت کے بارے میں، رحم کے بارے میں، نیکسٹ جو ہماری حدیث کا پارٹ تھا وہ تھا ولم یواقر کبیرنا، کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ اس حدیث مبارکہ میں دوسری بات جو بڑوں کے احترام کے متعلق ہے، اسلام جہاں چھوٹوں سے محبت اور رحم کا درس دیتا ہے تو وہاں بڑوں کی عزت و توقیر کا بھی حکم دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بزرگوں کا احترام فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ ساتھ جنگ کے دوران بوڑھوں بزرگوں کا بھی احترام کرنے یا انہیں قتل کرنے سے منع فرمایا تھا۔ اس سے بات چیت نرم لہجے میں فرمایا کرتے تھے آپ، اور ایک موقع پر تو بزرگوں کے متعلق آپ نے یہ فرمایا، البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت تمہارے بزرگوں سے ہے۔ گھر میں بڑے ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ایسے بلا وجہ بولے جاتے ہیں، ہمارے کاموں میں دخل اندازی کرتے ہیں، لیکن نہیں بیٹا، بڑے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں ان کی زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، انہوں نے اتار چڑھاؤ بہت دیکھے ہوتے ہیں، تو اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں، تو یہ ان کا تجربہ بولتا ہے، انہوں نے جو سیکھا ہوتا ہے وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے ہوشیار بنتے ہیں کہ ہم ایجوکیٹڈ ہیں تو یہ ہمیں عقل سکھا رہے ہیں، نہیں بیٹا، وہ ہمارے بزرگ ہیں اور ان کا احترام ہم پہ لازم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا نا کہ گھر میں برکت ہے تو وہ آپ کے بزرگوں سے ہی برکت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایک شخص کو باپ کا احترام بتاتے ہوئے فرمایا کہ ان سے آگے نہ چلو، ان کا نام لے کے کبھی نہ پکارو۔ آج کل باپ بیٹے میں فرق ہی نہیں ہے کہ دوستیاں ہوتی ہیں اور مذاق ہوتے ہیں، آپس میں کوئی احترام عزت نہیں ہوتی۔ بیٹھتے ہوئے پہلے والد محترم کو بٹھا، یعنی اگر کسی نشست پہ بیٹھ رہے ہو، چارپائی پہ بیٹھ رہے ہو یا کہیں اور کسی جگہ پہ بیٹھ رہے ہو تو پہلے ویٹ کرو کہ آپ کے والد محترم پہلے بیٹھ جائیں، پھر اس کے بعد بیٹھیں۔ اور اس تکریم کے حوالے سے کچھ ہمارے روایت بھی ہے کہ جب بڑے ہوں پاس تو بیٹھنے کے لیے ہم چارپائی کا اوپر والا جو پلو والا حصہ ہوتا ہے اس سائڈ پہ ہم اس تکریم کے لحاظ سے ہم کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ آپ اس سائڈ پہ بیٹھیں اور نیچے والی سائڈ پہ چھوٹے بیٹھتے ہیں۔ یہ بھی ایک عزت و تکریم کا ہی طریقہ ہے، عزت و توقیر کا طریقہ ہے۔
اسوائے صدیقی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت اس طرح سے ہے، ان کی بھی مثال ہے کہ وہ بزرگوں کا کس طرح سے احترام کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بننے کے بعد بھی اپنے خلیفہ بننے سے پہلے بھی وہ لوگوں کے کام آیا کرتے تھے، لوگوں کے ذاتی کاموں میں امداد کیا کرتے تھے، تو خلیفہ بننے کے بعد بھی اپنے ہاتھوں سے بزرگوں اور بوڑھوں کا کام کرتے اور بے حد احترام بھی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجالس میں نوجوانوں کی نسبت بوڑھوں بزرگوں کو زیادہ احترام دیا کرتے تھے اور ترجیح دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کی عزت کرنے کی اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔